بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر کی ہے، اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ اور جیسے انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے دین و منشور بنایا ہے، اسی طرح اس راہ پر اور منشور پر قائم رہنے اور رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حفاظتی تدبیر بنائی ہے۔ اس حفاظتی تدبیر میں تناسب ہے، جیسا کہ ہدایت میں بھی تناسب ہے، یعنی جیسا زندگی کا میدان ہے اسی میدان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس شعبہ کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس شعبہ زندگی کے لیے حفاظت کا بھی اہتمام ہے۔ اگر بہت بنیادی شعبہ ہے زندگی کا، اس کی ہدایت بھی اسی بنیادی نوعیت کی ہے اور اس کی حفاظت بھی بنیادی نوعیت کی ہے۔ اور اگر ثانوی شعبہ ہے حیات انسانی کا، تو ہدایت اور حفاظت اسی کے تناسب سے ہیں۔ یوں نہیں کہ کسی ثانوی شعبے کو بہت زیادہ تحفظ فراہم کیا گیا ہو اور بنیادی شعبے کو معمول کا تحفظ دیا گیا ہو، جیسا شعبہ ہے اسی طرز کی اس کی حفاظت ہے۔ انسانی حیات میں مختلف پہلو ہیں، مختلف شعبے اور میدان ہیں، ان میں انسان کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، مادی زندگی میں، ظاہری زندگی میں ایک اہم پہلو انسان کی زندگی کا انسان کی جنسی زندگی ہے۔ جیسے انسان کی معاشی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، نفسیاتی زندگی ہے، معنوی زندگی ہے، باطنی زندگی ہے، اسی طرح انسان کی جنسی زندگی ہے۔ اور جس طرح قرآن میں اللہ نے نظم دیا ہے، تنظیم کیا ہے، ترتیب دیا ہے شعبہ حیات کو، انسان کی معنوی زندگی کو نظم دیا ہے، انسان کی سماجی زندگی کی تنظیم کی ہے، نظم کیا ہے، ایجاد کیا ہے، اسی طرح ہر شعبے کے تناسب سے اہم ترین نظم انسان کی جنسی زندگی کو دیا ہے۔ یہ تنظیم حیات انسان کی قرآن کریم نے اس کو حقائق کے مطابق، ضرورتوں کے مطابق اور انسانی اہداف اور مقاصد کے مطابق منظم کیا ہے۔ اس میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا اور نظم سے باہر کوئی چیز نہیں جانے دی۔ جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر یہ تنظیم بہت ہی عالی ہے، لیکن جیسے ہمارے رویے ہیں دینداروں کے، مسلمانوں کے، مومنوں کے، کہ نام کی حد تک مومن ہیں، شہرت اپنی مومن رکھوائی ہوئی ہے، تعارف اپنا مومن کا کرواتے ہیں، ایمان کے بغیر ایمانی معاشرہ، ایمانی زندگی، ایمانی معیشت، ایمانی سیاست، ایمانی سماج، اس کے بغیر ہی مومن ہیں، جنہیں قرآن نے تردید کی ہے وما ہم بمؤمنین، کہلاتے تو مومن ہیں، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ کا فرمانا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ کہتے اور کہلاتے ہیں مومن لیکن یہ مومن نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ قرآن نے جو تنظیم بنائی ہے، انسانی زندگی کو نظم دیا ہے،
اس نظم سازی میں، نظام سازی میں قرآن کریم نے اسی شعبہ کے مطابق اس شعبے کو نظم دیا ہے۔ جنسی زندگی چونکہ بہت ہی بنیادی پہلو ہے انسانی زندگی کا اور مؤثر ہے، باقی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور باقی زندگی کو تحت تاثیر قرار دیتا ہے، اس کے لیے، اس شعبے کے لیے، اس میدان کے لیے بہت ہی شدید اور دقیق قرآن نے نظم پیدا کیا ہے، یا اس کی تنظیم سازی بہت عمدہ طریقے سے کی ہے۔ اس میں سے جو قرآن کریم نے حفاظتی نظم دیا ہے، اس کو پہلی تدبیر انسان کی جنسی حیات کے لیے تقویٰ ہے، اور اسی کے ساتھ عفت کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور تیسری چیز نکاح ہے۔ اصل نظم سازی کی بنیاد، کلید، چابی وہ نکاح ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ نکاح اگر نہ کرے انسان اور جنسی ضرورتیں نکاح کے بغیر پوری کرے، چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں جنسی ضرورتیں، جیسے باقی جسمانی ضرورتیں اختیاری نہیں ہیں، بے اختیار ہیں انسان کے اندر، نظام طبیعی کے تحت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے بھوک لگتی ہے تو اختیاری نہیں ہے، نیند آتی ہے آپ کو اختیاری نہیں ہے، پیاس لگتی ہے اختیاری نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں یہ شعبے دیے گئے، یہ اپنے قانون کے اختیار میں ہیں، اپنے نظم و نظام کے اختیار میں ہیں۔ ان کے لیے انسان کو بھی تدبیر کرنی ہے، وہ امور جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں لیکن انسان کی ضرورت ہے، انسان خود مکلف ہے ان امور کا کہ جب یہ ضرورتیں آپ کے اندر پیدا ہوں تو ان کو ہدایت کے مطابق، قرآنی ہدایت کے مطابق ان کو آپ بھی منظم کریں، اور وہ تنظیم جو قرآن نے کی ہے، ان کی نظم دیا ہے امور کو، ان کو لاگو کریں، نافذ کریں، آپ نظر انداز نہ کریں آپ۔ لہٰذا نکاح کو اس لیے ضروری قرار دیا ہے تاکہ انسان جنسی ضرورتیں صفح کے ذریعے پوری نہ کرے۔ نکاح کے مقابل میں یا نکاح نہ ہونے کے صورت میں انسان جو روش اختیار کرتا ہے وہ صفا ہے، صفا ناجائز تعلقات، نکاح کے بغیر تعلقات کہ جو کثرت سے ہیں۔ ہم اگر مسلمین میں دیکھیں، مومنین میں دیکھیں، جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، تو ان کے روابط آپس میں جنسی روابط موجود ہیں، کوئی بھی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس کے جنسی روابط نہیں ہیں۔ یہ جنسی روابط صفحہ ہیں، یعنی ناجائز، اور یا اسی طرح قرآن کریم کی دوسری اصطلاح کے مطابق اخدان، قرآن کی اصطلاح ہے متخذات اخدان، یہ بہت اہم اصطلاح ہے۔ وہ جو چیز رائج ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ روابط جو انسان نے خود سے اپنے لیے قائم کر لیے ہیں۔ قرآنی اصطلاحات کو کم از کم ہم سمجھیں کہ قرآن نے کس طرح دقیق ہمارے زندگی کو قرآن نے نظم دیا ہے، اور اس میں جو عملی شکلیں ممکن ہو سکتی ہیں اور جو کثرت سے لوگ انجام دیتے ہیں، ان سب کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ناروا، ناجائز، ممنوع کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ جیسے کھانے پینے میں حلال و حرام رکھا ہے، انسان کی کھانے کی ضرورت ہے، کھانا، یہ ضرورت حرام سے بھی پوری ہو سکتی ہے، حلال سے بھی پوری ہو سکتی ہے، جائز و ناجائز سے۔ اگر انسان اپنی ضرورتیں جائز حلال طریقے سے پوری کرے تو اس کا ایک نتیجہ انسان کی زندگی میں نکلے گا، اور اگر ناجائز طریقے سے اپنی ضرورتیں پوری کرے
اس کا ایک اور نتیجہ ظاہر ہوگا۔ ضرورت دونوں صورتوں میں پوری ہوتی ہے، لیکن نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جائز اور ناجائز کا، حلال و حرام کا ایک جیسا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان اپنی جنسی ضرورتیں جب پوری کرتا ہے تو بعض اوقات ناجائز طریقے سے پوری کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ النساء آیا 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کی ضرورتیں یا ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، اور وہ بھی پاک دامن مومن خواتین کے ساتھ نکاح مقدور نہیں ہے اس کے لیے، نہ کہ اس کی اپنی خود ساختہ من گڑھت منطق کے تحت ابھی نکاح نہیں کر سکتا چونکہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ابھی نکاح نہیں کر سکتا چونکہ ابھی بڑی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی نکاح نہیں کر سکتا، ابھی بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بےہودہ دلیلیں ہیں ساری، یہ خود ساختہ دلیلیں ہیں، یہ وہ دلیلیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، شریعت نے، اللہ نے، عقل نے، کسی نے یہ دلیل ہمیں نہیں دی کہ بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے تو چھوٹا انتظار میں بیٹھا رہے، بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی یا ابھی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، پہلے بہنوں کی ہوں گی۔ یہ شریعت، ہندی شریعت، پاکستانی شریعت، جاہلیت کی شریعت، یہ ہم نے خود بنائی ہے اللہ کے مقابلے میں۔ الہی آبائی الہی شریعت کے مقابلے میں آبائی شریعت ہم نے بنائی ہے، جس میں یہ دلائل ہیں کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی مکان نہیں بنا، ابھی نوکری نہیں لگی، ابھی فلاں شرط پوری نہیں ہوئی، ابھی دوسرے لوگ گھر میں کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے، وہ سب بھگتیں گے، پھر اس کے بعد اس کی باری آئے گی۔ یہ ناروا چیزیں ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں۔ جو بھی شخص بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے اور رشد کی عمر کو پہنچتا ہے، یا جیسے قرآن نے فرمایا ہے کہ بلغ اشدہ، اس اشد تک پہنچ جاتا ہے، شدت تک پہنچ جاتا ہے، پختگی تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کی شادی کریں، خصوصاً جب اس کے اندر یہ رجحان بھی پیدا ہو، تمایل بھی پیدا ہو، اور حرام میں ابتلا کا اس کے اندر احتمال پیدا ہو جائے، تو واجب ہے، پھر اس صورت میں اختیار نہیں ہے، حتماً متعین ہے کہ نکاح کرے۔ لیکن نکاح کے خوب شرائط ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس کے مختلف قواعد ہیں، وہ سارے اگر پورے نہیں کر سکتا شرعی دلیلوں کی وجہ سے، نہ کہ ان بیہودہ دلیلوں کی وجہ سے، خود ساختہ دلیلوں کی وجہ سے۔ خود ساختہ دلیلیں مسموع نہیں ہیں۔ مثلا آپ عدالت میں جائیں اور من گڑھت دلیلیں قاضی کے سامنے پیش کریں تو وہ نہیں سنتا، قبول نہیں کرتا۔ یہ دلیلیں قانونی آئینی دلیلیں ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ آئین جس چیز کو دلیل قرار دیتا ہے وہ پیش کرو آپ۔ اکثر جو وکلاء ججوں سے ڈانٹ کھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ وہاں جا کر اور منطق جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا جج کے سامنے آئین اور قانون کے حوالے دینے کے بجائے حق اور باطل اور تاریخ کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں اور باقی منطق جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے نزدیک سب سے غلط وکیل وہی ہوتا ہے کہ قانون اور آئین کے بجائے دوسری چیزیں پیش کرنا شروع کر دے، مذہب پیش کرنا شروع کر دے، وہاں اخلاق پیش کرنا شروع کر دے۔ وہاں یہ وکلاء کے کام کے اندر یہ غیر پیشہ ورانہ کام ہے۔ آئینی دلیل دو آپ، یا فقہی اگر موضوع ہے تو اس میں فقہی دلیلیں دو آپ۔ فقہی موضوع میں آپ باقی دلیلیں مت پیش کرو، جو صورتحال ہے اسی کو۔ نکاح میں تاخیر اگر ہو گئی ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، تو شرعی رکاوٹ ہونی چاہیے، نہ کہ خود ساختہ رکاوٹ جو ہم نے بنا لی ہے، خاندان نے بنا لی ہے، رسم و رواج نے بنا لی ہے، معاشرے نے بنا لی ہے، وہ رکاوٹ نہ ہو۔ حتیٰ جو کہتے ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں، یہ بھی بیہودہ رکاوٹ ہے، پیسے نہیں ہیں، چونکہ پیسے والی شادی تو شریعت نے منظور ہی نہیں کی۔ پیسوں والی شادی نہیں، شادی میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور جتنا خرچ ہو سکتا ہے اتنا عموماً غریب ترین آدمی کے پاس بھی ہوتا ہے۔ جتنا شرعی طور پر شادی کو پیسہ چاہیے وہ غریب لوگوں کے پاس بھی موجود ہوتا ہے، بے روزگار کے پاس بھی اتنا
وسائل ہوتے ہیں کہ شادی کر سکتا ہے وہ، یہ باقی ولیمے اور بک کرنے ہال، شادی ہال اور گاڑیاں اور یہ لاکھوں ملینز کے لحاظ سے یہ اسراف ہے، یہ تو شیطانی خرچے ہیں سارے، یہ شرعی خرچے نہیں ہیں، شیطانی خرچے ہیں۔ تو شیطانی شادی کے لیے پیسہ کم پڑ جاتا ہے، لیکن شرعی شادی کے لیے اتنا پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے بہت بغیر خرچے کے بھی کم از کم پہ شادی ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس، توفیق نہیں ہے، طول نہیں ہے، وسعت نہیں ہے آپ کے پاس کسی بھی وجہ سے مومنات و محسنات سے شادی کرنا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اس صورت میں بھی ناجائز کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اس صورت میں دوسرا متبادل آپشن ہے آپ کے پاس، متبادل قرآن کا، شریعت کا راستہ ہے، اس طریقے سے آپ کرو، اور وہ کیا ہے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی محسنات سے اگر شادی ممکن نہیں ہے تو پھر مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی جو آپ کی کنیزیں ہیں، پرانے زمانے میں جیسے زر خرید انسان ہوتے تھے، غلام اور کنیزیں، لونڈیاں، ان سے شادی کرو۔ جو آزاد نہیں ہیں ان سے بھی شادی کرو، بشرط کہ وہ مومن ہوں، با ایمان ہوں، اور ان سے آپ پاک دامن کنیزوں سے شادی کرو۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن، ان کے ساتھ شادی کرو باذن اہلہن، جب ان کنیزوں سے شادی کرو، اگر محسنات سے، آزاد عورتوں سے، محسنات سے شادی ممکن نہیں ہے تو آپ کنیزوں کے ساتھ شادی کرو، لیکن ان کے مالکین کی اجازت سے، جس کی کنیز ہے اس کی اجازت سے، کیونکہ وہ مالک ہے اس کا، وہ حق رکھتا ہے اس کے اوپر، اس کی اجازت سے کنیز سے شادی کرنا ہے آپ نے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو جو مہر دینا ہے، کنیز کو جو اجرت دینی ہے، جو اس کے بدلے میں، نکاح کے بدلے میں اس کے حقوق ہیں، وہ آپ نے پورے کرنے، اور وہ کم ہیں کنیز کے ساتھ، کنیز کے حقوق کم ہیں بنسبت ایک آزاد مومن عورت کے، محسنات کے، پاک دامن آزاد عورتوں کے نسبت کنیزوں کے حقوق کم ہیں۔ یہ آج نہیں ہے، کنیزیں نہیں ہیں، ختم ہیں، یہ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ نظام نہیں ہے۔ تو نوکرانیوں کو کنیزیں نہ سمجھو، ہر چند بسا اوقات ادبی قلت کی وجہ سے ان کو بھی کنیزیں کہہ دیتے ہیں۔ جو گھر کی ملازمائیں ہیں یہ کنیزیں نہیں ہیں، ان کے مالک نہیں ہیں آپ، یہ آزاد عورتوں میں شمار ہوتی ہیں، یہ آپ کی اجرت اجیر ہیں، ان کو آپ نے اجرت پہ رکھا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، ان کے حقوق وہی ہیں جو آزاد عورت کے ہیں، وہی حقوق ان کے بھی ہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، یہ جو کنیزیں ہیں یہ بھی محسنات ہونی چاہیے، پاک دامن ہونی چاہیے، یہ بھی مصافحات نہ ہوں، یعنی یہ عورتیں بدکار عورتیں نہ ہوں، کنیزیں زناکار نہ ہوں، یہ پاک دامن عورتیں ہوں تو پھر ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ ولا متخذات اخدان، مصافحات بھی نہ ہوں اور متخذات اخدان بھی نہ ہوں۔ یہ اصطلاح آپ نے پڑھی ہوئی ہے، سب جس نے بھی قرآن پڑھا ہے رمضان میں یا بچپن میں یا بڑھاپے میں، یا آپ نے کسی میت پر پڑھا ہے یا آپ کی میت پہ پڑھا جائے گا، پورا ختم قرآن جب کرتے ہیں تو یہ سب پڑھتے ہیں نا، یہ ساری آیات۔ متخذات اخدان، خدن سے ہے، اخدان خدن کی جمع ہے، خادن خدن، یہ مخفی روابط، خفیہ روابط۔ مصافحات ناجائز تعلقات جو کھلے بندوں ہیں، جو سب کو پتہ ہے، منظر عام میں ناجائز تعلقات کو مصافحات، یعنی وہ عورتیں جو کھلے بندوں بدکاری کرتی ہیں، جن کا سب کو پتہ ہے یہ بدکار ہیں۔ کچھ لوگ مرد اور عورتیں ایسی ہیں جن کا سب کو نہیں پتہ یہ بدکار ہیں بدکار، لیکن محتاط ہیں، چھپ کے کرتے ہیں،
اپنے ان تعلقات کو پنہان رکھتے ہیں۔ متخذات اخدان یعنی جنہوں نے اپنے ناجائز تعلقات چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کنیزیں وہ بھی نہ ہوں جو کھلی تباہ کار اور بد کردار ہوں، اور نہ مخفی اور چھپ کے تعلقات رکھنے والی۔ یوں نہیں ہے کہ اگر کسی کے ناجائز تعلقات کا علم نہیں ہے تو آپ فوراً جا کے اس سے نکاح کر لیں یا اسے جا کے اپنے حلقہ نکاح میں لے آئیں۔ تصدیق کرنا پڑے گی کہ یہ متخذات اخدان نہیں ہے، ناجائز تعلقات چھپے پنہان نہیں ہیں۔ وہ پنہان تعلقات کیسے کشف کریں؟ آج کے زمانے میں آسان ہے پنہان تعلقات کشف کرنا، چونکہ پہلے یہ جوک بھی ابھی لوگوں نے بنایا، اس کا لطیفہ بھی ہے کہ پہلے لوگ جب رشتے لینا دینا ہوتا تھا تو ایک دوسرے کا خاندان دیکھتے تھے، کسی بندے کو بھیجتے تھے، جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں لڑکے والے، ان کے خاندانی معلومات ہمیں بتائی جائیں۔ اگر اجنبی لوگ ہوتے تھے جو رشتہ دار نہیں ہیں، ایک گاؤں کے نہیں ہیں، ایک محلے کے نہیں جانتے پہچانتے، تو ان کے لیے کشف کرتے تھے، جا کر خاندان کی معلومات لیتے تھے کیسا خاندان ہے۔ تو آج کل تو یہ ضروری نہیں ہے، کافی ہے کہ آپ اس لڑکے کا یا اس خاندان کے موبائل چیک کر لیں، آپ اس کا، تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ لڑکی کا موبائل دیکھ لیں، خاندان کا موبائل دیکھ لیں، ماں کا موبائل دیکھ لیں، باپ کا موبائل دیکھ لیں، خود اس کینڈیڈیٹ کا موبائل دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنا پاس ورڈ دیں، اپنا موبائل دیں، فیس بک دیں، اپنے انسٹاگرام دیں، اور روابط تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خفیہ روابط کتنے ہیں لوگوں کے، کس کس کے خفیہ روابط ہیں، کن کن کے ساتھ لنک دیا ہوا ہے، نمبر دیا ہوا ہے، نمبر لیا ہوا ہے، اور کن کے ساتھ رابطے کرتے ہو، چونکہ ویڈیو لنک ہیں، آئیڈیو لنک ہیں، ہر طرح کے روابط ہیں۔ یہ متخذات اخدان ہیں، خفیہ روابط رکھنے والے، یعنی رابطہ ناجائز ہے، غلط تعلق ہے عورت مرد کا، لیکن اس کا لوگوں کو نہیں پتہ، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، ملنے ملانے والے دوستوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، خفیہ روابط بھی نہیں قائم کرنے، کھلے بدکاری والے روابط بھی نہیں کرنے۔ کھلے تعلقات رکھو گے سب کے سامنے تو وہ صفاح کہلائے گا، وہ زنا کہلائے گا۔ اگر خفیہ روابط رکھو گے تو بھی وہی بدکاری ہے، لیکن متخذات اخدان یہ خدن رابطہ ہے، اور یہ پنہانی دوستیاں ہیں، مخفی دوستیاں ہیں جو محتاط ہو کے لوگ قائم کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنی۔ فَإِذَا أُحْسِنَّا، پس نکاح اگر کرنا ہے آپ نے آزاد عورتوں سے جن کے حقوق ہیں مسلم، یا وہ کنیزیں جن سے نکاح کرنا ہے، دونوں کی شرط یہ ہے کہ یہ مصافحات نہ ہوں، بدکار نہ ہوں، اور خفیہ ان کے روابط نہ ہوں، خفیہ تعلقات نہ ہوں۔ اب یوں نہیں کہ عورت کے خفیہ تعلقات نہ ہوں، لڑکے کے بے شک خفیہ تعلقات ہوں، نہ، دونوں کے لیے شرط ہے۔ یعنی جس طرح زناکار عورت سے شادی مت کرو، وہ آزاد ہے یا کنیز ہے، اسی طرح زناکار مرد سے بھی مت دو اس کو پاکیزہ لڑکی محسنات میں سے اس کے ساتھ شادی نہ کرو، جو تباہ کار ہے، جو زناکار آدمی ہے، اس کے ساتھ شادی مت کرو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّا، جب یہ پاک دامن ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر آپ نے پاک دامن سمجھ کر کسی سے شادی کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فاحشہ ہے، یہ تو غلط تعلقات ہیں، اس کے خفیہ تعلقات رہے ہیں یا کھلے تعلقات رہے ہیں، یا صفحہ ہے یا پھر متخذ الاخدان ہے، خفیہ ناجائز تعلقات ہیں، تو اس صورت میں آپ اس کا جو نصف مار ہے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، محسنات کے حقوق کا نصف اس کو آپ دیں گے، پورا حق نہیں دیں گے۔ علیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب، سزا بھی اس کی ایسی ہے کہ کنیزیں اگر بدکاری کرتی ہیں اور آزاد عورتیں، تو عذاب بھی ان کا ایک جیسا نہیں ہے۔ آزاد عورتیں اگر محسنات، پاک دامن، شادی شدہ عورتیں اگر ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں، ان کا اور عذاب ہے، اور کنیزیں یہی کام کرتی ہیں
ان کا اور عذاب ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جس کو عنت کی پرواہ ہے۔ خشی العنت منکم، یہ بھی ایک خاص اصطلاح ہے جنسی زندگی کو نظم دینے کے لیے، کہ یہ وہ مبتلا بے فقہ یہ ہے۔ ہماری جو اکثر فقہ ہے اس کو آپ غور کریں کہ اکثر مسائل جو فقہ میں آپ پڑھتے ہیں نصابی کتابوں میں یا توضیح المسائل میں، یہ مبتلا بے نہیں ہیں، اکثر پیش نہیں آتے۔ مثلا پورے توضیح المسائل میں سے کتاب الصلاۃ میں سے شکیات ہیں یا فلاں مسائل ہیں، تو ان میں سے ایک آدھ دفعہ ہی زندگی میں آپ کو پیش آیا ہوگا یا کسی اور کو، سب فرضی ہیں۔ یعنی فقہا درس میں فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو یوں ہوگا، اس طرح ہو جائے، ہوا کبھی بھی نہیں۔ نہ رسول اللہ کے زمانے سے جب سے شریعت نازل ہوئی ہے اس سے آج تک مثلا ایک فرضی مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کا پیشاب کے راستے سے نہیں کسی اور جگہ سے نکل آئے، وہ نکلا ہے آج تک کسی کا اور جگہ سے پیشاب، فرضی مسئلہ ہے۔ مولانا فارغ تھے، حقیقی مسئلہ تھا نہیں، نظام تھا نہیں، سوال جواب نہیں تھے، تو انہوں نے فرض کر لیا کہ اگر پیشاب والی جگہ کے علاوہ کہیں سے پیشاب نکل آئے، یہ تو مریض ہوگا کوئی بندہ جس کو یہ احساس ہو۔ یہاں ایک آتا تھا ایک مومن حواس باختہ، وہ یہ کہتا تھا میرے ناک سے بھی پیشاب نکلتا ہے، وہ ذہنی مریض تھا اصل میں، وہ کانوں سے بھی نکلتا ہے، ذہن سے بھی نکلتا ہے۔ پھر کربلائی صاحب نے اس کو بڑی مشکل سے نکالا یہاں سے، وہ باز نہیں آتا تھا، آ کے کئی اور جگہوں سے بھی اس کو نکالا گیا، اس طرح کے جنجال کرتا تھا۔ تو یہ تو بیماری ہے، بھلے پیشاب بند ہو جاتا ہے، پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کی دستگاہ خراب ہو جاتی ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ کسی اور جگہ سے پیشاب نکلنا شروع ہو جائے۔ لیکن فقہ میں ہے یہ مسئلہ کہ کسی اور جگہ سے اگر نکل آئے تو وضو باطل ہوتا ہے یا باطل نہیں ہوتا، یا فرضی چیزیں ہیں۔ مبتلا بے مسائل اگر فقہ ہو، عملی فقہ جو ہر بندے کو جو مسئلہ پیش آ رہا ہے، وہ یہ مسئلہ ہے عنت کا۔ عنت عربی لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے اور سورہ توبہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گران گزرتا ہے، حریص علیکم ما عنتم، جو کچھ عنت تمہیں پیش آتی ہے وہ رسول اللہ کو بہت گران گزرتی ہے، رسول اللہ اس کے اوپر بہت پریشان ہوتے ہیں جو عنت آپ کو پیش آتی ہے۔ عنت عین نون تے، عنت مجھے جب یہ اصطلاح قرآن میں پڑھی تو اس وقت ذہن میں آیا کہ یہ تو بچپن سے ہم نے اپنی زبان میں یہ اصطلاح سنی ہوئی تھی۔ مثلا ہماری زبان میں جو عام گاؤں میں رائج تھی، اس میں یہ لوگ بات کرتے تھے کہ فلاں نے عنت مچا دی ہے، تو وہ معنی تو پتہ تھا ہمیں، ہم سمجھتے تھے یہ ہندکوں کا لفظ ہے یہ عنت، انت کہتے تھے، وہ انت مچا دی اس نے۔ پنجابی میں بھی شاید استعمال ہوتا ہے انت کا لفظ، کہ اس نے انت مچائی ہوئی ہے، وہ اصل عربی اصطلاح ہے، قرآن نے بھی اسی معنی میں اس کو لیا ہے۔ عنت کہتے ہیں یعنی کوئی انسان تکلیف میں آ جائے، مشقت میں آ جائے، دباؤ میں آ جائے، شدید ناقابل برداشت دباؤ میں آ جائے، اگر انسان ایسے پریشر میں آ جائے جو اس سے برداشت نہیں کیا جا رہا، یہ اگر انسان کے اندر کوئی چیز پیدا ہو جائے جو اس کو شدید دباؤ میں لے آئے، تو قرآن یہی بتانا چاہتا ہے کہ اگر نکاح نہیں کرو گے تو دوسری صورت میں عنت پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر دباؤ پیدا ہو جائے گا۔ جب دباؤ پیدا ہوگا تو پھر کیا کرو گے اس صورت میں؟ پھر موبائل کھولے گا، انٹرنیٹ کھولے گا، پھر کسی نامحرم سے رابطہ کرے گا، اس عنت کو، اس دباؤ سے نکلنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے، دباؤ ریلیز کرتا ہے اپنی طرف سے یہ۔ اور والدین سمجھتے ہیں کہ بڑا پاکیزہ بچہ ہے ہمارا، متقی، شادی کا نام نہیں لیتا، نہ لینے دیتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ یہ دن میں کتنی دفعہ کرتا ہے یہ کام، یہ کتنی دفعہ صفاح کرتا ہے، کتنی دفعہ ناجائز کام کرتا ہے، کتنی دفعہ خود اپنے ساتھ لذت التزاز کرتا ہے، کتنی دفعہ نامحرم کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ متخذ اخدان بھی ہے، خفیہ ناجائز تعلقات ہیں، یہ صفاح کا بھی مرتکب ہوتا ہے، کھلے بندوں بھی
نکاحیں ڈالتا ہے اور ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، چونکہ انت میں ہے۔ جب انت میں ہے تو پھر اس کو حتماً چارہ جوئی کرنی ہوگی۔ جب دباؤ میں ہے، جیسا پہلے کہا تھا کہ یہ قوت انسان کے اندر باقی ہر چیزوں سے زیادہ انت پیدا کرتی ہے، چونکہ طاقت ہے اس کے اندر، قوت ہے اس کے اندر۔ بھوک کی بھی انت ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے لیکن کم ہے، اور بھوک کو عموماً انسان سہ لیتا ہے، چند ٹائم مسلسل کچھ نہ کھائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے سنا، یہ مجاہد عظیم، سالار عظیم جو شہید ہوئے، شہید یحییٰ سنوار، ان کا اسرائیل نے جسم باڈی لے لی، شاید ابھی تک واپس نہیں کی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا، ان کا 72 گھنٹوں سے بھوکا تھا یہ کمانڈر، اور 72 گھنٹوں کی بھوک میں لڑ رہا تھا۔ 72 گھنٹے کتنے دن بنتے ہیں؟ 3 دن سے بھوکا تھا۔ 3 دن کتنے ٹائم کا کھانا ہوتا ہے؟ 9 ٹائم کا کھانا، یعنی 9 وقت کا کھانا اس نے نہیں کھایا ہوا تھا، اور جہادی اور میدان میں ڈٹ کے جہاد کر رہا ہے۔ بس بھوک پریشر لاتی ہے، لیکن انسان کے اندر اگر ارادہ بہت مضبوط ہو تو اس دباؤ کو سہ لیتا ہے انسان، بھوک والے دباؤ کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ارادی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جن سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، لیکن جب جنسی انت پیدا ہو انسان کے اندر تو یہ قوی ارادے کو بھی ڈھیر کر دیتی ہے، کیونکہ یہ مضبوط ارادوں سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی۔ اس کو حتماً اس کا جو رائے حل دین نے بتایا ہے اسی طریقے سے اس کو علاج کرنا ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم، یعنی یہ شخص جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر آزاد عورتوں سے شادی ممکن نہیں ہے تو آپ کنیزوں سے شادی کرو، اور کنیزوں کی بھی شرط یہ ہے کہ وہ مصافحات نہ ہوں اور متخذات اخدان نہ ہوں، خفیہ بدکار اور کھلی بدکار عورتیں نہ ہوں، ان سے شادی کرو اگر انت کی خشیت ہے، آپ کو دباؤ میں ہو اگر۔ لیکن اگر انت نہیں ہے، یعنی دباؤ اتنا نہیں ہے، تو عفت ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں جب تک نکاح ممکن نہیں ہے آزاد عورتوں کے ساتھ، وہ مناسب رشتہ نہیں ہے، تو اس وقت تک عفت دکھاؤ، یعنی کنٹرول کرو۔ انت عفت کے مقابلے میں ہے۔ عفت وہ دباؤ جو انسان برداشت کر لیتا ہے، دباؤ کو برداشت کرنا، ظاہر نہ ہونے دینا عفت ہے، اور دباؤ کے تحت آ جانا یا دباؤ کنٹرول سے باہر ہو جانا یہ انت ہے۔ اگر انت تک معاملہ پہنچ گیا تو پھر حتماً نکاح کرو۔ محسنات مومنات ملتی ہیں، اگر نہیں ملتی تو ما ملکت ایمانکم کنیزیں ہیں، یعنی دوسرا آپشن ہے، دوسری کیٹیگری میں آپ جا سکتے ہو۔ لیکن کسی صورت میں آپ کو ناجائز طریقے سے بد کرداری کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ یہ جو ناجائز طریقے ہیں یہ سب کو شامل ہیں۔ صفا عموماً علماء نے یا فقہ میں اس کو زنا کے معنی میں لیا گیا ہے، نہ، صفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ضائع کرنا۔ برتن میں پانی ہے، یہ کام جو لغتاً ہم کرتے ہیں، آپ لوگ پانی پڑا ہوا ہے، بالٹی بھری ہوئی ہے، اس کو انڈیل دیا آپ نے ایسے ہی ٹائلوں کے اوپر۔ اگر پانی باغ کو دے دیا، کھیت کو دے دیا تو وہ ضائع نہیں ہوا، فالتو پانی اگر موجود ہے، مصرف شدہ پانی۔ لیکن یہ پانی جو گٹر میں آپ ڈال رہے ہیں یہ صفا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم روزانہ کتنا صاف ستھرا پانی گٹر میں ڈالتے ہیں، یہ لغوی لحاظ سے صفا ہے، یہ یعنی قیمتی چیز، کارآمد چیز کو ضائع کرنا۔ جنسی رابطے میں یہ صفا کیا ہے کہ انسان نکاح کے ذریعے وہ طاقت، وہ قوت، جیسا پہلے کہا تھا کہ جنسی قوت بہت ہی ایک پربرکت قوت ہے اور اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کے نے انسان کو عطا کی ہے، ہر ایک کو عطا کی ہے، چھوٹے بڑے کو عطا کی ہے، عورت مرد کو عطا کی ہے۔ تو اللہ نے یوں تو نہیں کہ ایک بہت بری چیز انسان کے اندر رکھ دی ہے، اس کو بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور اس کی برکات آپ دیکھیں، مثلا ابھی آپ تاریخ انسان میں دیکھیں تو اسی کی کتنی برکات ہیں۔ اس کی ایک برکت یہ ہے کہ آپ موجود ہیں ابھی،
یہ آپ کا وجود اسی کی رہین منت ہے. اگر یہ نہ ہوتی یہ قوت آپ بھی نہ ہوتے، کوئی بھی نہ ہوتا. جتنے آپ کے اب انسانوں نے، بڑے بڑے انسانوں نے، شخصیات نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب شخصیات کے پیدائش کے بعد ہوا ہے. تو شخصیت کی پیدائش ہی اسی قوت کا رہین منت ہے. تو اگر اس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو یہی ایک فائدہ اس کا ہر فائدے سے زیادہ ہے. اس لیے یہ الہی ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے انسان کو دیگر صلاحیتوں کی طرح. لیکن اس کو ہم نے قرآنی زبان میں، دینی زبان میں بیان نہیں کیا، اور اس کو عرفی یا سماجی یا رسوماتی لحاظ سے دیکھا ہے. تو یہ ایک عیب ہے، اس کا نام لینا بھی ایک جرم ہے، جبکہ اس کی تاثیر زندگی میں ہر چیز سے زیادہ ہے. اس کے تحت تاثیر چھوٹے بڑے بوڑھے سب اس کے اندر غرق ہیں، اور یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. صفا کا مطلب کسی بھی نکاح کے علاوہ، جنسی عمل نکاح کے علاوہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ سب صفا کے زمرے میں آتا ہے. اور ایک اصطلاح جو قرآن میں نہیں روایات میں استعمال ہوئی ہے اور باقی قرآن کے اندر ہیں، جیسے قوم لوط، جیسے جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ حضرت لوط کے پاس مہمان آئے اور قوم ان کے دروازے پہ آ گئی کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط نے انہیں سمجھایا کہ آپ نکاح کرو اور اس قوم کی یا اس امت کی پاکیزہ بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ آپ کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد حضرت لوط نے انہیں ہدایت کی کہ آپ تقوی اختیار کرو. یہیں سے ہماری بات شروع ہوئی آیہ کریمہ سے، تقوی کے ضمن میں. اگر مرد کے ساتھ جنسی تسکین کرتا ہے، اس کو لواط کہتے ہیں، حرام ہے، صفا ہے. صفا کا ایک مصداق یہ ہے چونکہ ناجائز اپنی انرجی، اپنی طاقت غلط جگہ استعمال کر رہے ہو آپ مرد کے ساتھ، لہذا سخت سزا ہے ان کی، لواطیوں کی، کہ یہ بہت ہی سخت سزا ہے، سزائے موت ہے، سیدھی اس کی سزائے موت ہے لواط کی. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مرد کے ساتھ اگر جنسی رابطہ قائم کرتا ہے، اور عورت کے ساتھ اگر یہ رابطہ کرے، اس کو مصاحقہ کہتے ہیں. روایت کے اندر یہ لفظ ہے، قرآن میں صحیح کو سحق استعمال ہوا ہے لیکن اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی مصداق اس کا علیحدہ ہے، معنی یہی ہے. سحق یا سحق یعنی عورت کے ساتھ جنسی رابطہ، جو آج معمول بن چکا ہے. ہم جنس بازی، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ جو جنسی رابطہ، غلط رابطہ، ناروا رابطہ قائم کرتے ہیں، یہ بھی صفا کے زمرے میں ہے، یعنی ناجائز تعلق ہے یہ. اسی طرح ظاہر ہے جب نکاح کی عمر ہے اور نکاح نہیں ہو رہا، عورت ہے اس کا نکاح وقت ہو گیا ہے، نہیں کر رہے والدین، ایسے کئی مسائل آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی بھی رجوع کرتے ہیں. بعض مومن گھرانوں سے جہاں سخت گیر ماحول ہے، وہاں ایک خاتون نے خط لکھا، میرے پاس پڑا ہوا ہے، کہ ہم 3 بہنیں ہیں، تینوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور تینوں روزگار ہے ہمارا، 1 یا 2 ٹیچر ہیں اور 1 آدھ کسی نرس ہے یا کسی اور جگہ، اور والد ان کا بہت ہی بخیل، کنجوس اور جاہل آدمی ہیں. اور وہ جتنے رشتے آتے ہیں، وہ خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، پاک دامن بھی ہیں، تو بہت سارے خاندانوں سے ان کے رشتے آتے ہیں، لیکن والد کوئی کسی کو بھی ہاں نہیں کرتا، سب کو نہ کر دیتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کو بیٹیوں کی تنخواہیں عزیز ہیں، اور 1-2 رشتوں میں اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں اس صورت میں بیٹی کا نکاح کروں گا کہ جو اس کی تنخواہ ہے وہ مجھے ملے گی، تمام عمر جب تک میں ہوں بیٹی کی تنخواہ مجھے ملے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر آپ رشتہ دیں گے تو ہم تو اس کو نوکری نہیں کرنے دیں گے، عورت نوکری کے لیے نہیں ہے، ہم کمائیں گے، یہ گھر میں رہے گی. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نوکری کرے گی اور تنخواہ سیدھی مجھے آئے گی. تو اس صورت میں تو یہ اس نے مجھے خط لکھا خاتون نے کہ یہ ہماری حالت ہے. تو اس کو کیا کریں ہم، ان والدین کے مقابلے میں کیا کریں؟
اس قسم کے والد کی ولایت ختم ہو جاتی ہے شرعاً۔ اگر اس طرح کا والد ہو کوئی جو بچوں کی مصلحت کے خلاف اپنے مفاد کے لیے بچوں کے لیے غلط فیصلے کرے، شرعی طور پر وہ ولی نہیں رہتا۔ وہ محترمہ نے بھی سوال پوچھا تھا کہ رائے حل کیا ہے، تو رائے حل موجود ہے۔ شریعت نے کسی جگہ بھی انسان کو باندھا نہیں ہے جا کر کہ یہ والد ہر صورت میں اس کو آپ کی ولایت حاصل ہے، چاہے یہ اپنے بچوں کے حق میں ناروا اور ناجائز اور غیر شرعی فیصلے کرے پھر بھی اس کو ولایت حاصل ہے۔ نہیں ہے ولایت حاصل، یہ ولایت شرعی قواعد کے اندر حاصل ہے۔ اگر نہیں کرتا تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، وہ اولاد خود اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں وہ، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ شرعی حدود سے باہر تجاوز کر رہا ہو والد۔ ظاہر ہے جب نہیں کرتے آپ بر وقت اولاد کے رشتے نہیں کرتے بعض خاندانی یا غیر خاندانی مسائل کی وجہ سے، تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا۔ جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر خاندانی دلیلیں، واحد فلاں دلیلیں فلاں دلیلیں، یہ ساری دلیلیں والدین کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے، ان کی وجہ سے بچوں کی شادیاں نہ کریں، تو بچے منتظر تو نہیں بیٹھیں گے۔ نکاح آپ نے روک لیا ہے، صفا تو کھلا ہوا ہے میدان۔ اس لیے یہ مجرم ہیں یہ والدین جو اپنے بچوں کو بدکاری کی طرف دھکیلتے ہیں، چونکہ نکاح کے آگے خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، صفا ہی باقی بچا ہے۔ صفا یعنی گٹر میں قیمتی چیز ضائع کرنا۔ وہ گٹر کیا ہے؟ مرد کا مرد سے ناجائز تعلق، عورت کا عورت سے ناجائز تعلق، اور اپنے ساتھ ناجائز تعلق، یہ بھی صفا ہے۔ خود لذتی بھی صفا ہے، چونکہ یہ امر اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو انت ہے تو انت نکاح کرو۔ آپ نکاح اگر آزاد عورت سے نہیں ہے تو آپ مملوکہ عورت سے کرو نکاح۔ اور ایک اور بھی طریقہ ہے جو ابھی بات کروں گا میں اس سے، یعنی شریعت نے ہر صورتحال کو پیش بینی کر کے، پیش گوئی کر کے اور اس کے متناسب رائے حل پیش کیا ہے، نظم قائم کیا ہے، لیکن ہم مومن ہوتے ہوئے ان امور کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی اختلاف رائے ہے، ہمارا بڑے اسکالر ہیں آپ لوگ، فقہاء ہیں، سارے عام لوگ بھی، مومنین بھی، علماء بھی، اللہ سے بھی اختلاف ہے، رسول سے بھی اختلاف ہے، ائمہ کے ساتھ بھی اختلاف رائے ہے۔ چونکہ ائمہ، اللہ، رسول، قرآن، ائمہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو، لیکن آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے اختلاف ہے۔ آپ کو مومن ہوتے ہوئے اللہ سے اختلاف ہے، رسول اللہ سے اختلاف ہے، آپ کو آپ کی اپنی ثوابدید ہے، اپنی تشخیص ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں۔ یہ بات میں نے پہلے ذکر کی تھی، کسی جگہ ہم گئے، جوانوں کی ایک کارگاہ کی تھی پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں، جوانوں کی کارگاہ کی تھی ہم نے۔ تو پہلے جب میں گیا تبلیغ کے لیے تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا، تبلیغ کا جب زمانہ تھا، توفیق تھی، یادش بخیر، توفیق سلب کر لی اس انتظامی امور نے اور وہ توفیق چلی گئی۔ تو اس وقت جاتے تھے مختلف جگہ، جوانوں سے ہی زیادہ سروکار ہوتا تھا، تو ہم نے ان کی کارگاہ رکھی۔ لیکن پہلے تبلیغ کا موضوع میں جا کے مقامی لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یہاں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، تشویش کیا ہے، پریشانی کیا ہے، مشکل کیا ہے، ذہنی، نظریاتی، عقیدتی۔ تو ایک جائزہ سروے لیتا تھا پہلے خود جا کے ملنے ملانے والوں سے، پھر اس کے مطابق موضوع انتخاب کرتا تھا تبلیغ کا۔ یوں نہیں تھا گھر سے رٹ کے گیا تو جو بھی صورتحال ہے آپ وہی مسئلہ پیش کرو۔ پہلے اس علاقے کا سروے ہوتا تھا مختصر، پھر جب اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں اس چیز کی ضرورت ہے تو اسی کو بیان کرتا تھا۔ اس شہر میں، یہ ملک میں گیا تو جوانوں سے پوچھا تو ان سب نے متفقہ کہا کہ اس وقت جنسی انحراف مومن طبقے میں، بڑوں میں بھی، شادی شدہ غیر شادی شدہ میں زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے اس کی مثال دی کہ یہ مسجد کے ساتھ مسجد کی دکان ہے، اس دکان کے اندر ایک ویڈیو سینٹر ہے۔ اس وقت ابتدائی زمانہ تھا، ہر ایک کی جیب میں یہ سہولت نہیں تھی۔ اس وقت وہ کیفے، نیٹ کیفے ہوتے تھے اور اس میں جا کر
کمپیوٹر اور نیٹ کی سہولت ہوتی تھی، آج تو اب تو ہر ایک کے پاس ہے. تو کہا کہ مسجد کے نمازی آتے ہیں، اس میں پہلے بیٹھتے ہیں، فوش فلمیں دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھ کے اذان ہوتی ہے مسجد میں آ جاتے ہیں. جب مسجد سے نکلتے ہیں تو بھی اٹھ کے پہلا کام یہ ہے کہ یہاں جا کے تعقیبات انجام دیتے ہیں اور سارے یہاں جاتے ہیں. تو یہ جو جنسی انحراف ہے یہ مختلف سطحوں پر ہو رہا ہے. تو آپ اس کو ذرا، تو وہاں پہلی دفعہ وہاں میں نے یہ گفتگو کی تھی. فلسفہ اس طرح، اس عنوان مجھے یاد نہیں رہا، پہلے بھی اس کا حوالہ دیا میں نے. تو وہاں پر ایک مومن جو مقدس مآب مومن تھے، انہوں نے مجھے ٹوکا کہ آپ نے یہ موضوع غلط انتخاب کر لیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں نے یہاں کی حالت کے مطابق اور آپ کے لوگوں نے جیسا کہا ہے، بریف کیا ہے، اس وقت انتخاب کیا، یعنی ان کا انتخاب ہے، میرا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے میرے دعوت کی اپنے گھر میں، اور 2 جوان بچے تھے ان کے. انہوں نے ان کا بتایا کہ یہ میرے 2 جوان بیٹے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مستحبی روزہ رکھتے ہیں، ہر جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اور کوئی ایسی جو چیزیں آپ ان سے پوچھ لیں. وہ بچے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے ساتھ. بہرکیف میں نے انہیں کہا کہ آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہوگا، لیکن باقی تو لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کارگاہ کی جوانوں کی، ایک تفریحی مقام پہ گئے، وہاں رکے. تو ان بچوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں سوال جواب کا موقع ملے. تو جو وہ مقامی عالم دین تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جوان خواہش کرتے ہیں کہ آپ الگ الگ ان سے سوال جواب کریں، محفل میں نہیں. یہ کچھ خاص باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ الگ الگ موقع دیں. تو میں نے ایسا ہی کیا. ایک کمرے میں میں بیٹھا تو وہاں باری باری آتے تھے. تو یہ دونوں بھائی اکٹھے آئے جن کے ہمیں دعوت کھا کے آیا تھا اور جن کے والد نے ان کے تقدس کی قسم کھائی تھی. تو یہ آئے دونوں، اور انہوں نے کہا کہ اس دن آپ ہمارے گھر آئے اور ہمارے والد صاحب نے یہ بات کی ہے. تو کہا کہ وہ والد ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس مشکل میں گرفتار ہیں. ہم دونوں بھائی مبتلا ہیں اسی انحراف کے اندر، اور عرصے سے 2 سال یا کتنے عرصے سے، اور ہم روزانہ یہ گناہ کرتے ہیں. ہم نماز شب پڑھتے ہیں، ہمارے والد جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کام بھی کرتے ہیں ساتھ، اور والد کو تو نہیں بتا سکتے ہم. آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے تو ہمیں جرأت ہوئی ہے کہ آپ سے یہ بات کرتے ہیں. یعنی پھر میں نے ان والد صاحب کو کہا کہ آپ تھوڑا سا مزید سنجیدگی اختیار کریں، صرف نمازیں نہ دیکھیں، تہجد بچوں کے نہ دیکھیں، باقی ان کی امور بھی دیکھیں. پھر یہ جس عمر کو پہنچ گئے ہیں اس کے تقاضے دیکھیں، اور ان کے لیے جو انتظام اللہ نے کیا ہے اس کو لاگو کریں. نکاح کریں ان کا، کم از کم اگر رخصتی نہیں کرتے نا تو منگنی نہیں، نکاح کر دیں. منگنی ناجائز ہی ہوتی ہے، وہ صفا ہی ہے. منگنی کے بعد جو تعلقات ہوتے ہیں وہ صفا ہے. ان کا نکاح کر دیں، بے شک رخصتی نہ کریں، لیکن یہ ملتے رہیں آپس میں، تاکہ صفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمتی چیز غلط جگہ گٹر میں نہ ڈالیں آپ اس کو. انسان اپنے ساتھ اگر جنسی غلط تعلق قائم کرے تو بھی صفا ہے، عورت کے ساتھ کرے، مصاحقہ جس کو کہتے ہیں، سحق، یہ بھی صفا ہے. مرد کے ساتھ کرے تو بھی صفا ہے، مرد عورت کے ساتھ کرے ناجائز تعلقات تو بھی صفا ہے. صفا کب ہوتا ہے؟ انت جب پیدا ہوتی ہے. انت یعنی وہ دشواری، شدت. جب شدت پیدا ہوتی ہے تو اس انت کا پھر والدین نکاح نہیں کرنے دیتے، بچے صفا کو اختیار کر لیتے ہیں، یا حتی شادی شدہ بھی یہ کام کرتے ہیں. یوں نہیں کہ نکاح ہو گیا ہے تو بھی صفا کرتے ہیں. چونکہ نکاح ہو گیا ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں عورت اور مرد کے آپس کے تعلقات اس نوعیت کے ہیں، یہ زندگی کا طریق ایسا ہے کہ ان کو اس نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انت پھر بھی موجود ہے، یعنی دباؤ میں ہے. مرد پھر بھی دباؤ میں ہے. دباؤ اس کا نکاح کے ذریعے ختم ہونا چاہیے تھا، وہ ہو نہیں رہا. چونکہ کئی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں شادی شدہ جوڑے کے اندر، جس وجہ سے وہ اس چیز کو بھول ہی جاتے ہیں کہ شادی کا مقصد، ہمارا پہلا شادی کا مقصد یہ تسکین تھا، جو
ایک دوسرے سے انہوں نے حاصل کرنی ہے، جس کو قرآن کریم نے تمتع کہا ہے۔ شادی کے مقاصد میں سے ایک مقصد نکاح کا تمتع ہے۔ تمتع قرآن کا موضوع ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے تمام مادی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمتع کو منظور کیا ہے، رکھا ہے۔ تمتع انسان کی ضرورت ہے۔ تمتع تے میم تے آئین، تمتع متاع جس سے نکلتا ہے، متاع میم تے الف عین، اور اس باب سے ایک لفظ البتہ سب کو یاد ہے، متعہ، جبکہ قرآن نے جو استعمال کیا وہ متاع زیادہ استعمال کیا ہے، میم تے الف عین، اور تمتع اور استمتاع کا مادہ استعمال کیا ہے۔ لیکن ہمیں ایک اصطلاح جو فقہ نے زیادہ اٹھائی ہے، ہمیں اس سے زیادہ خبر ہے، باقی سے نہیں ہے، چونکہ قرآن سے ہماری اصطلاحات پھوٹتی نہیں ہیں، علوم سے پھوٹتی ہیں۔ فقہی اصطلاحات کم و بیش پتہ ہوتی ہیں، قرآنی بالکل پتہ نہیں ہے۔ جیسے آج میں نے آپ کے سامنے جو قرآنی اصطلاحات پیش کی ہیں، ان میں اس ایک آیت کے اندر ایک ہے محسنات، اور دوسرا ہے اس کے اندر صفا، اور تیسرا ہے متخذ اخدان، اور چوتھا ہے اس کے اندر انت۔ یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، فقہ میں ہونی چاہیے، اصولاً تبلیغ میں ہونی چاہیے، تقریر میں ہونی چاہیے، نصاب میں، تعلیم میں ہونی چاہیے، لیکن معروف نہیں ہے، ان کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور یہ سب اصطلاحات قرآن انسان کی جنسی زندگی کی تنظیم میں استعمال کر رہا ہے، یعنی یہ سب وہ یا مسئلہ ہے یا مسئلے کا حل ہے یا مسئلے کا ایک راستہ ہے جو قرآن کریم نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اس میں ایک ہے کہ انسان کی زندگی، ازدواجی زندگی، انسان کی ویسے مادی زندگی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمتع رکھا ہے، زندگی کا حصہ ہے، جز ہے، لازمہ ہے تمتع انسان کی زندگی کا، اس دنیاوی زندگی کا، مادی زندگی کا، جسمانی زندگی کا ایک تقاضا ہے تمتع۔ تمتع اگر کسی انسان کے اندر ہے، یعنی احساس استمتاع کا، یعنی اس تمتع کو حاصل کرنے کا، تو اس سے نہ کہیں یہ کوئی غلط آدمی ہے، یہ خدا سے دور آدمی ہے، معصیت کار ہے۔ یہ جو متدین ہیں، متقی، پارسا، سارے، تمتع ان کی زندگی کا پہلا تقاضا ہے، اور یہ زندگی سے متمتع ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اس خاص ایک لفظ کو متعہ کو سنا ہوا ہے، اور اس کا معنی فرقہ واریت میں کیا گیا ہے۔ متعہ کا لفظ یہ چونکہ اہل سنت اور شیعہ میں اختلاف ہے، شیعہ کی فقہ میں اس کا جواز ہے اور اہل سنت کے ہاں اس کی حرمت ہے یا اس کا عدم جواز ہے، تو اس کی زیادہ تشریح اہل سنت کرتے ہیں، اور تشریح نہیں کرتے، در حقیقت اس کی تحریف کرتے ہیں، اس قرآنی اصطلاح کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اس کے اندر اپنی فرقہ وارانہ بڑاس ڈالتے ہیں، شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ شیعہ کی اصطلاح نہیں، قرآن کی ہے۔ اگر اس کو توڑو گے، تحریف کرو گے، ہیر پھیر کرو گے، تو قرآن غلط کی توہین کر رہے ہو نا، کہ شیعہ کی۔ شیعہ نے تو اپنی جیب سے نہیں نکالی یہ اصطلاح، قرآن سے لی ہے۔ تو آپ اگر کسی قرآنی اصطلاح کا غلط معنی کرو گے، اس کو فرقہ وارانہ بڑاس اس کے اندر ڈالو گے، نفرت اس کے اندر ڈالو گے، بغض اس کے اندر ڈالو گے، تو قرآن کی آپ تحریف کر رہے ہو، قرآن کی توہین کر رہے ہو آپ، نہ کہ شیعہ کی۔ بس کوئی بھی لفظ ہے، قرآن کے متعدد الفاظ ہیں، بعض آپ کے شیعہ ذاکرین بھی یہی جرم کرتے ہیں کہ اس کو کسی سنی عقیدہ سمجھ کر پھر اس کے اوپر حملے شروع کر دیتے ہیں، جیسے حلالہ ہے، خوب یہ قرآنی اصطلاح ہے یہ۔ اب آپ شیعہ خطیبوں کی باتیں سنیں حلالہ کے بارے میں، اس کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ جاہل، نادان، یہ دیکھے بغیر کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآنی اصطلاح یا قرآنی حوالہ ہے جو کچھ۔
البتہ اس کی شرائط کیا ہیں، حلالہ نکاح میں کیسے ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور پر اصلی حکم تو قرآن کریم کا ہے۔ یہ حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت کو مرد طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاق پاکستان میں اس مذہبی معاشرے میں نہ علماء کو 3 طلاق کا پتہ ہے، نہ ججوں کو پتہ ہے، نہ قاضیوں کو، نہ وکیلوں کو، نہ عوام کو۔ 3 طلاق یہ نہیں ہوتی کہ طلاق طلاق طلاق، یہ 3 طلاق نہیں ہوتی، یا ایک دفعہ طلاق کا نوٹس، پھر دوسرے دن دوسرا نوٹس، تیسرے دن تیسرا نوٹس۔ یہ جو فیملی عدالتیں ہیں ان میں جو نادان بیٹھے انہیں بھی نہیں پتا کہ 3 طلاق سے کیا مراد ہوتی ہے۔ 3 طلاق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک مرد نے عورت کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیا، عدت گزرنے سے پہلے دوبارہ اس کو اپنی زوجہ بنا لیا، تو یہ رجوع ہو گیا، وہ پہلی طلاق ختم ہو گئی، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوی ہے اس کی، اگر عدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا۔ اب تو عدت کے اندر پاکستان میں نیا نکاح بھی شروع ہو گیا ہے، اور سیاسی ضرورت بھی شروع ہو گئی ہے عدت کے اندر۔ عدت میں نکاح کرو آدمی وزیر اعظم بنتا ہے، ٹرائی نہیں کرنا۔ یہ معاملہ کھول کے سامنے آ گیا۔ یہ فیض حمید کی شریعت تھی جس میں یہ شرط رکھی گئی تھی، اس نے روحانیت، سیاست اور یہ ساری چیزیں ملا کے ایک آگے پاکستانیوں کے سامنے تجربہ کیا اس نے۔ یہ فیض حمیدی تجربہ ہے۔ عدت اگر عورت یعنی جس دن اس کو طلاق ہوئی ہے اس دن اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران اگر عدت ختم ہونے سے پہلے مرد رجوع کر لے، اس کو کہے تم میری بیوی، اور گھر لے آئے، تو نکاح طلاق ختم ہو گئی، وہی پہلا والا نکاح بحال ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد اکٹھے رہے، جھگڑا ہوا، غصہ آیا، اس نے پھر طلاق دے دی اس کو، دوسری طلاق ہو گئی رجوع کے بعد، پھر اس نے عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیا، پھر گھر لے آیا اس کو۔ کرتے ہیں بعض ایسا مسخرہ کرتے ہیں، یہ غصہ آتا ہے ان کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر پشیمان ہوتے ہیں، واپس لے آتے ہیں، اور دوسری دفعہ لا کے پھر یہی ہوا، ان میں اختلاف ہوا، تیسری دفعہ پھر اس نے طلاق دے دی۔ اگر اس طرح 3 طلاقیں کسی نے دے دیں، ایک طلاق دی، پھر عدت میں رجوع کر لیا، پھر دوبارہ طلاق دی، پھر عدت میں رجوع کر لیا، پھر تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی، یہ طلاق اب رجوع نہیں ہوگا، وہ ختم ہو گئی، اب اس کو نیا نکاح کرنا پڑے گا اس عورت کے ساتھ۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، کسی اور سے، اور وہ اس کو طلاق دے، پھر عدت گزارے، پھر یہ پہلا شوہر نکاح کرے۔ حلالہ اس کو کہتے ہیں، وہ بیچ میں جو حائل ایک نکاح آئے گا یہ حلالہ ہے۔ اب اس کو لے کے پاکستانی مفتیان اور پاکستانی مجتہدین دیکھیں بات کو کہاں سے بتنگڑ بنا کے 3 طلاق کا کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچا دیا ہے۔ قرآن کریم نے، اب ظاہر ہے کہ حلالہ اہل سنت کے ہاں رواج ہے، شیعہ کے ہاں تو سیدھی بات ہے کہ طلاق ہوئی، رجوع کر لیا، طلاق ختم ہو گئی، پھر دوبارہ طلاق ہوئی، رجوع کر لیا، طلاق ختم ہو گئی، تیسری دفعہ اگر طلاق ہو گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتے، یہ شیعہ کا سیدھا مسئلہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہ 3 طلاق اس طرح سے نہیں ہے۔ 3 طلاق یہ ہیں، اہل حدیث میں شیعہ کی طرح ہیں، اہل حدیث کے فقہی مسائل شیعہ کی طرح ہیں، بالکل ہو بہو ملتے جلتے ہیں، لیکن حنفی فقہ میں اور دیگر میں 3 دفعہ اگر طلاق کہہ دیا تو ایک ہی جگہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد حلالے پہ نوبت آ جاتی ہے، اور حلالے کے لیے آگے مفتی صاحب تیار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ کاروبار بن گیا ہے، اس نے مسئلہ پیچیدہ کر دیا۔ اب ہمارے ذاکرین خطبہ وہ اس کو شروع ہوتے ہیں آپریشن کرنے میں، ایک اس کے بڑی داستانیں، اب اس طرف نہ نکل جائیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بعض شرعی، فقہی اور سنت و قرآن کے احکام ہیں جن کا تمسخر اڑاتے ہیں علماء، چونکہ فرقہ واریت کی بڑھاس کے اندر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک اصطلاح ہے متعہ، کہ متعہ کو اہل سنت، مفتی اور عوام اور سمجھتے ہیں یہ شیعہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔
اب آپ کو قرآن کریم میں یہ اصطلاح پڑھی ہوئی ہے آپ نے، میں اس کا ایک اعداد و شمار بیان کر دیتا ہوں کہ کتنی دفعہ قرآن نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ قرآن کریم میں یہ اصطلاح 70 دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ میم تے عین اس مادے سے بنے ہوئے الفاظ 70 دفعہ قرآن میں 65 آیات کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، 70 مرتبہ۔ اس 70 دفعہ میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ متاع، مستقر و متاع، جیسے سورہ بقرہ آیت 36 میں ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آدم کو جنت سے نکالا، شیطان نے بھڑکایا ان کو، آدم و حوا کو، اور اللہ نے انہیں حبوط کا حکم دیا، اور پھر فرمایا جو زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے، مستقر ہے، اور زمین میں تمہارے لیے متاع ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں ترتیب کے لحاظ سے قرآن نے متاع کا حکم لیا۔ اسی طرح حج کے بارے میں فمن تمتع بالعمرہ، حج کے دوران جس نے تمتع کیا عمرہ کے ساتھ۔ حج تمتع، حج کی 2 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک حج تمتع ہے، اور عمرہ تمتع کا متاع عمرہ میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک بہت خوبصورت اصطلاح قرآن نے متعہ کی استعمال کی ہے کہ متعہ کہاں کہاں ہے۔ متعہ زندگی میں ہے، عام معمول کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں متعہ ہے، معمول کی زندگی میں۔ مسافر کی زندگی میں متعہ ہے، سفر میں، اور اسی طرح نکاح میں متعہ ہے، حج میں متعہ ہے، اور طلاق میں متعہ ہے۔ قرآن کریم نے رکھا ہے کہ اگر طلاق بھی دینی ہے تو طلاق کیسی ہونی چاہیے؟ طلاق متعہ دو، متعہ والی طلاق دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو جو رسول اللہ کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ نہیں تھیں اور گھریلو الجھنیں پیدا کرتی تھی، رسول اللہ کو اذیت ہوتی تھی ان کے رویوں سے، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ انہیں کہو کہ اگر نہیں رہنا چاہتی، آزاد ہونا چاہتی ہو، تو میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، اور اچھے طریقے سے خوبصورت انداز سے طلاق متعہ دیتا ہوں۔ اور عام طور پر بھی مومنین کو حکم ہے کہ اگر طلاق دو تو طلاق بھی متعہ کی صورت میں ہو۔ نکاح، متعہ نکاح ایک چیز ہے، طلاق بھی متعہ والی موجود ہے۔ اسی طرح وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ آیت 241 میں طلاق کے بارے میں ہے کہ جب بھی طلاق دو، مومن وہ ہے جب بھی طلاق دے طلاق متعہ دے۔ اس کو معنی کروں گا کہ متاع ہو اس کے اندر۔ متاع الحیات الدنیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یہ متاع حیات دنیا ہے جو اللہ نے ہر ایک کے لیے بنایا ہے۔ کون سی متاع حیات دنیا ہے؟ حب الشہوات من النساء، بنین، قناطیر مقنطرہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر اور اکاؤنٹس، اور اسی طرح گھوڑے، استبل، باغات، کھیت، مویشی، یہ سب تمہاری زندگی کا متاع ہے، یہ متاع ہے تمہاری زندگی کے لیے۔ اسی طرح آگے 70 دفعہ قرآن نے یہ مادہ استعمال کیا ہے۔ خصوصاً ازدواج کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ازدواج کا ایک مقصد، یعنی پیدائش کا مقصد ہے، انسان کو اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے، اس زمین میں پیدا ہو کے پرورش پانے کا ایک لازمہ تقاضا تمتع ہے، یعنی آپ نے جو زندگی گزارنی ہے تمتع والی زندگی گزارنی ہے، معمول کی زندگی۔ کنوارے ہو تو بھی تمتع ہے، شادی شدہ ہو تو بھی تمتع ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، زندگی میں تمتع اللہ نے قرار دیا ہے آپ کی، اور تمتع کے لیے متاع بنایا ہے۔ متاع یعنی تمتع کا وسیلہ، ذریعہ،
جس کے ذریعے سے انسان تمتع کرتا ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ شادی کرو تو بھی تمتع، طلاق دو تو بھی تمتع، اور باقی تمام زندگی کا احاطہ ہے۔ تمتع انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے، حصہ ہے اس کا۔ لیکن جب فرقہ واریت میں آ کر ان 70 دفعہ استعمالات میں سے اس کو قرآنی اصطلاح کو تفسیر نہیں کرتے، وضاحت نہیں کرتے، وہ فقہی حکم کو لے کر فرقہ واریت کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ اور شیعوں کے ذہن میں متع کا وہی معنی ہے جو سنیوں نے کیا ہے۔ دو بلکہ چند مطالب ایسے ہیں، تشیع، پاکستانی تشیع بھی، ایرانی تشیع بھی، عراقی تشیع بھی، ان کے ذہنوں میں کچھ تفسیریں اہل سنت نے کی ہیں، اعتقاد شیعوں نے اس کے اوپر پیدا کیا ہے۔ ایک ولایت کا مطلب دوستی، محبت، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ یہ ایک کالم نگار تھے، کالم لکھتے تھے، آج کل نہیں لکھتے، ظفر اقبال، ان کے کالم کا عنوان یہ ہوتا تھا کہ سرخیاں تمہاری تبصرے ہمارے، یعنی سرخیاں کسی اور کی ہیں، بیان کسی اور کے ہیں، تبصرے اس پر ہمارے ہیں۔ تفسیریں اہل سنت کی عقیدے شیعہ کے، ان میں سے ایک ہے کہ ولایت کا مطلب محبت ہے۔ اب شیعہ 1400 سال سے علی سے صرف محبت کر رہے ہیں، محبت سے آگے نہیں بڑھے، جبکہ رسول اللہ نے محبت نہیں کہا تھا، امامت، نظام، ولایت، سرپرستی کہا تھا، لیکن نہیں گئے آگے، چونکہ اسی جلسے میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ محبت مراد مولا علی کی، رسول اللہ نے محبت کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے محبت لے کے پروان چڑھائی، پالی پوسی، اور اب علی کی محبت بہت پھیلا دی انہوں نے، عالمی آسمان تک پہنچا دی، لیکن علی کا حق وہیں پڑا ہوا ہے جہاں پہلے رکھا گیا تھا، وہیں پر ابھی تک آگے نہیں بڑھے۔ اسی طرح متعہ جو تفسیر سنیوں نے کی ہے وہی شیعوں نے مان لی ہے، اسی کے اوپر مناظرے اور اسی کا اثبات اور اسی کی نفی کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کے چند اہم مسائل ہیں جو شیعہ نظریے میں آ گئے ہیں، لیکن وہ اصل میں شیعہ تفسیر یا شیعہ وضاحت نہیں ہے، اہل البیت کی طرف سے، یہ اہل سنت کے علماء کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ لفظ متعہ بھی ہے، چونکہ شادی میں استمتاع، نکاح دائمی ہو تو بھی استمتاع ہے، نکاح موقت ہو تو بھی اس میں استمتاع ہے، نکاح ختم کرنا ہے تو بھی اس میں استمتاع ہے۔ تینوں مرحلوں میں ازدواج میں تمتع کو قرآن نے لحاظ کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ دائمی نکاح کرنا ہے تمتع ہو اس میں، موقت نکاح کرنا ہے تمتع ہے اس میں، اور اگر نکاح ختم کرنا ہے تو بھی تمتع ہے اس کے اندر۔ تو ہم قرآن سے اگر دین لیں تو زیادہ آسان ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ مزیدار ہے، زیادہ دلچسپ دین ہے، بہت فطری دین ہے، بالکل اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے، خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔